آپ نے مجھے آج بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن کیا ہے بچوں کے اسپیچ کے بارے میں. دیکھیے اسپیچ یا جو ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے زندگی کے ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر ایک بچہ اس کی اسپیچ ٹھیک نہیں، وہ اپنی بات ہی نہیں سمجھا سکتا دوسرے کو، تو ظاہر ہے وہ پوری زندگی میں ایک ہینڈی کیپ لائف جو ہے وہ گزارے گا. اور خاص طور پہ جو فارمیٹیو ایئرس یا ڈیولپمنٹل ایئرس ہوتے ہیں جس میں ارلی اسکولنگ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آگے زندگی کے کیریئر میں. سو اسپیچ از ویری امپورٹنٹ. تو اس میں ایک بیماری ہے جس کو ٹنگ ٹائی کہتے ہیں، یا عام زبان میں اس کو لوگ تندوا بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زبان ہے وہ نیچے جڑی ہوتی ہے، اور بچہ جب بات کرتا ہے تو اس کو زبان کو اس طرح سے فریلی موو نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی ساؤنڈز پروڈیوس کرے جو جس کو ہم کہیں کہ وچ آر کمپریہنسبل ان دا فارم آف اسپیچ. سو اس کی ایک بہت ہی سمپل سی سرجری ہوتی ہے. یہ آج کل ہم اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جس میں کوئی اسٹچز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایز اے ڈے کیئر سرجری، یعنی بچہ آتا ہے اور پروسیجر کے آدھے گھنٹے بعد اس کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. کئی دفعہ یہ ہم بیڈ سائڈ پہ بھی کر دیتے ہیں، آؤٹ سیٹنگز پیشنٹ سیٹنگز میں بھی کرتے ہیں، اور ڈپینڈز بچہ تھوڑا بڑا ہے تو اس کو تھوڑی سی لائٹ اینستھیزیا میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے. اس کے 100% ریزلٹس ہوتے ہیں اور اس کا کوئی متبادل حل نہیں ہے. پیرنٹس کو جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس سرجری کو ڈیلے نہ کریں. کئی دفعہ پیشنٹس ہمارے پاس 2 سال یا 3 سال کی عمر میں آتے ہیں، تو ان کی جو اسپیچ ہے وہ پرماننٹلی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ان کو اسپیچ تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک سمپل پروسیس کو کافی کمپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ بچے جن کو ٹنگ ٹائی ہو ان میں فیڈنگ پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں، یعنی جس کو لیچ آن کرنا یا نپل سے دودھ کو سک کرنا، تو وہ اس کو اس طرح سے نہیں کر پاتے جیسے کہ ایک بچہ جس کی ٹنگ ٹائی نہیں ہے. تو ان بچوں میں اس کا پروسیجر جو ہے وہ بہت جلدی کرنا چاہیے تاکہ بچہ ہینڈی کیپ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ.